السلام علیکم۔ المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں آپ کی بہن اندلیب زہرا مرزا پھر سے حاضر خدمت ہے اور تحفہ یا علی مدد پیش کرتی ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، پیام زینب کے سلسلے کی ایک اور شمع جلانے، علم کا ایک اور دیا جلانے کے لیے آپ کی بہن آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ چونکہ کچھ ہفتے تک آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، گویا کہ پیام زینب کے اس کنبے سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن رمضان المبارک کی مصروفیات ایسی تھی کہ اس میں پروگرام کا کرنا، پھر سینٹر میں کچھ سیٹ اپ ایسا تھا کہ یہاں پروگرام کا ہو پانا ممکن نہ تھا، اس لیے آپ سے دور رہی۔ لیکن اللہ کے مہینے کو مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے خوب حاصل کیا ہوگا اپنی دعاؤں سے، اپنی عبادات سے۔ روزہ وہ افضل ترین عبادت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ تو قرآن پاک کے ایک آیت کی تلاوت جو ہے رمضان المبارک میں پورے قرآن پاک کا ثواب دیتی ہے۔ تو ان عبادات کے بعد عید آ جاتی ہے۔ یقیناً آپ سب نے اللہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ جو عید کی شکل میں تحفہ ملتا ہے اس کی خوب قدر کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد، ریاضت کے بعد، رمضان المبارک کے بعد عید تحفہ کے طور پر رکھی ہے، جس میں سب اپنے آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے اور ضیافتوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے مل کر سجدہ ریز ہوا جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ سب نے اپنی اسلامی اقدار کے مطابق اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ سب جہاں ہوں گے شاد آباد ہوں گے، صحت کے ساتھ ہوں گے، پروردگار عالم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ یہ ساری باتیں تو ایک طرف، دوسری طرف شوال کا مہینہ ہے۔ دیکھیے شوال کا مہینہ جہاں اپنے ساتھ اور بہت سارے واقعات لے کر آتا ہے، وہی شوال کا مہینہ آتے ہی پوری امت مسلمہ ایک غم و غصے کا شکار ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جنت البقیع کے انہدام کا واقعہ جو 8 شوال کو پیش آیا، تو یہ مسلمانوں کے ایمان کو پھر سے گرما دیتا ہے۔ کچھ واقعات، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کی زندگی میں، جو تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبا بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو جنت البقیع کے انہدام کا واقعہ ہے، یہ جو مذموم سازش ہے، یہ جو اتنا برا فعل ہے، تو یقیناً یہ بھی تاریخ عالم پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ بے شمار تحریکیں اٹھتی ہیں، بے شمار جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ جس دل میں ایمان زندہ ہے، جس دل میں پروردگار عالم کی یاد زندہ ہے، وہ دل یقیناً اس سانحے پہ ضرور تڑپتا ہے اور اس کے لیے ضرور بے چین ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرور اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہی سوچتے ہیں، لیکن ہم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری بلند کی ہوئی آوازیں یقیناً کائنات کو پلٹ کے رکھ دیں گی۔ انشاءاللہ ایک دن پھر سے جنت البقیع کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ قطرہ قطرہ بن کے ہی دریا بنتا ہے۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ جانیں۔ آپ جناب سیدہ کی ماننے والی ہیں، آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے والی ہیں، اور ہم نے پیام زینب کا جو علم اٹھایا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، اس لیے کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنی یادگاروں کی حفاظت کیا کرتی ہیں۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ وہ قومیں جو اپنی یادگاروں کی حفاظت کیا کرتی ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان یادگاروں کو محفوظ رکھتی ہیں۔
تاکہ ان کے اکابرین کی عظمت کو قائم و دائم رکھا جا سکے۔ لیکن وہ قومیں جو اپنی یادگاروں کو مٹا دیا کرتی ہیں، وہ قومیں جو اپنی یادگاروں کی حفاظت نہیں کرتی، ان کے اقبال کا چاند ہمیشہ کے لیے گہن زدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے ان تاریک گڑھوں میں گم ہو جاتی ہیں جنہیں کبھی کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ دیکھیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم میرا نام بلند کرو، میں تمہارا نام بلند کروں گا، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جہاں تک بات قبرستان کی ہے، جہاں تک بات قبروں کی ہے، جہاں تک بات اکابرین کی قبروں کی ہے، جہاں تک بات پاک قبروں کی ہے، تو اس سلسلہ میں ہم جتنے پرعزم ہوں کہ ان کی تعمیر نو کی جائے گی، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھیے کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل، ہمارے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، جو ہمارے جذبات کی دنیا میں ہلچل مچاتے ہیں، اور یہی جذبات کی دنیا، یہی ہلچل دنیا کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو میں معزز ناظرین و ناظرات سے یہ کہوں گی کہ جنت البقیع کے انعدام کے سلسلے میں وہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم احتجاج ضرور کریں، دل میں اسے برا کہیں، اور جتنا اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اگر کوئی تحریک ہوتی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، آپ کو کچھ لکھ کے دینا پڑتا ہے، ضرور اس سلسلہ میں اپنا حصہ ڈالیے، اس لیے کہ آپ کا ایک قدم آپ کے ساتھ کئی اور قدموں کو ملا دے گا۔ آپ فرد واحد بن کے چلیں گے تو قافلہ بن جائے گا، اور یہی قافلہ قوموں کی تقدیر بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، کہ انہوں نے ان یادگاروں کو دیکھ کر اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہے، اسلام کی شان کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، اگر پرانی تاریخ کی طرف دیکھا جائے یا شروع کے حالات و واقعات کی طرف نگاہ کی جائے تو حابیل و قابیل کی طرف بھی آپ کی نگاہ جائے گی۔ تاریخ کے صفحے الٹیے تو اس میں ایک سیاہ صفحہ ایسا بھی ہے کہ حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، لیکن پروردگار عالم نے پھر یہ راہ بھی دکھائی کہ قتل ہونے والا اسی طرح زمین پر پڑا نہ رہے، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، اسے جانور اور پرندے نہ کھائیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو قبر بنانے کا وسیلہ بنایا، انسان کو دفن کرنے کا وسیلہ بنایا۔ تو قبریں ہمیشہ سے موجود ہیں، یہ قبریں ہمیں گواہی دیتی ہیں کہ ہماری آخری آرام گاہ یہی ہے۔ ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں عبرت آتی ہے کہ آج یہ گئے تو کل ہماری باری ہے، یہی ہم نے آنا ہے۔ لہذا ان قبروں کو مسمار کرنا، یہ کوئی عام قبریں بھی نہیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خاص لوگ ہیں۔ دیکھیے پروردگار عالم آپ سب کو مدینہ منورہ لے کر جائے، آپ وہ خوبصورت مقام دیکھیں۔ میں کال ریسیو کر لوں پھر بات آگے چلے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آبدہ بہن آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے آپ کو بہت ان دنوں میں دل میں آپ کے لیے بہت دعائیں کی، آپ کو بہت یاد کیا، سب بہنوں کو جن سے بات ہوتی تھی، لیکن اتنے دن سے رابطہ کٹا ہوا تھا، اس لیے آپ کی آواز سے محروم تھی۔ ماشاء اللہ، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اپنے زبان میں رکھے، آپ بہت خوش رہیں اسی طرح۔ آپ سب کو بھی۔ جی
تو بہت کچھ ان دنوں میں ہو گیا، رمضان اور جی پھر اس کے بعد عید اور پھر یہ شوال اور پھر دیکھیں کس طرح آئے رات میں، اور دنیا میں ہر جگہ دیکھیں کس قدر قتل و غارت ہو رہی ہاں ہے، جی اور کس طرح مومنین مومنات کے خون کو بہایا جایا ہاں اور جی ایک قسم کا دریا خون کے دکھائی جا رہے ہیں نا۔ بے شک بے شک ٹھیک ہوا ہے کہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ کا جب ضرور ہو، ہم ان کا ضرور دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں آمین سے، اور ان کے ساتھ ان کی مشن میں ہم شامل ہوں، اللہ ہمیں آمین اتنی توفیق دے۔ آمین اور تو یہ قبروں کے بارے میں یہی میں کہوں گی کہ دیکھیں وہاں جارڈن میں اتنی پرانی قبریں ہاں ہیں جی سب انبیاء علیہ السلام کی، اور کس قدر وہ لمبی قبریں ہیں، اور ان کو ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن کیا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہاں جی اگر قبریں بنانا بدعت تھا یا کچھ تھا تو یہ سب کام کیوں ہوئے ہیں نا۔ اور ہمارے رسول پاک نے دیکھیں جنت البقیع کا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جو صحابی کا بنایا، ہم جس طرح ہم سنتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں دشمن کی بہت بڑی چال ہے، اور اب یہ نہیں کہ صرف یہ مومنین اور مومنات کا ہی کام ہے کہ بھی وہ اس مشن کو آگے ہاں جی کرے، تو مسلمانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ بے شک کون آپ کے دشمن ہے، کون اسلام کے دشمن ہے، جو بالکل اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ مطلب منافقت کرتے تھے۔ بے شک تو یہ بس یہی میں کہوں گی، آپ سن رہی ہوں، آپ ابھی آپ نے اسٹارٹ ہی کی ہے۔ جی ابھی پروگرام شروع ہوا تو بہرحال آپ نے اپنا حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی کے ساتھ رکھے، اور آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کہیں، اور کچھ کہیں گے آپ نا؟ بس میں یہی کہوں گی کہ میرے والد صاحب کی بھی رمضان میں وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 19 رمضان کی شب قدر کی تھی، اچھا اچھا جمعے کا دن تھا، تو بس کافی مطلب اب تک رہی ہوں ہاں جی بہرحال ان کے لیے آپ ہی مقصد کی دعا کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ ضرور انشاءاللہ، اور سب بہنوں سے یہ کہوں گی کہ آبدہ کے والد صاحب کے لیے ضرور فاتحہ پڑھیں، اور نماز شب میں بھی ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ آپ اپنے والد صاحب کا نام بھی لکھوا دیجئے۔ جی ان کا نام طالب حسین اور ولد امام دین۔ طالب حسین ولد امام دین۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میری بہنیں بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں گی، اور ان کا وہ جہان اچھا ہو۔ والدین بہت پیاری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور والدین کا سایہ اٹھ جانا یقیناً بہت ہی صدمے کی بات ہے، لیکن انہیں جو رات ملی، اور اس رات میں مولا مشکل کشا کے صدقے میں ہمیں تھوڑا سا دھارت ہے کہ اللہ نے دیکھا کتنی پاک رات میں ان کو جی اس نے بلایا ہے، اور ضرور یقیناً اچھی جگہ پہ ہو۔ انشاءاللہ مومن ویسے بھی مرتا نہیں ہے۔ اس نے بھی کافی ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے بلکہ اسپیشل مسجد کی ان کے لیے پہلے ہم لوگ گئے ہوئے تھے۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ تو یہ ہے کہ ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، بس آپ میں یہی کہوں گی، درخواست کروں گی کہ آپ سب جو بھی ہیں سننے والے ان کے لیے اپنی دعا میں ان کو یاد رکھیں، اور اللہ ہر ایک کا کرم کریں۔ انشاءاللہ تو ٹھیک ہے عبدہ بہن، تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ تو عبدہ بہن سے بہت ہی افسوس، ان تمام بہن بھائیوں سے افسوس جو کسی بھی صدمے کا شکار ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ مومن تو مرتا نہیں ہے، نقل مکانی کرتا ہے، اس لیے جنت البقیع کی جو قبور کو انہدام کیا گیا، تو یہ گھر ہیں ان کے جن میں وہ تا قیامت آرام فرما ہے، ان کے گھروں کو توڑا گیا۔ ان کے لیے بھی اتنے ہی صدمے کی بات ہے جیسے کسی کو اس کے گھر میں رہتے ہوئے نکال دیا جائے، یا اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں شمع بات کر رہی ہوں برٹش کیلیفورنیا سے۔ جی شمع بہن کیسی ہیں آپ؟ بہت دن کے بعد آپ کی آواز سنی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، ہم نے بھی آپ کو بہت مس کیا ہے، اور ہماری
جی آپ کا شکریہ بہت بہت، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تمام اسلامی تہوار منانے کی اسلامی شعار کے ساتھ توفیق دے اور خوش رکھے. بہت شکریہ. ہم نے بھی آپ کو بہت مس کیا، اور آج آپ کا پروگرام جو ہے وہ بہت دنوں کے بعد اب ہم جو ہے وہ آگے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو جو ہے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور مجھے ابھی بالکل پتا چلا، میں ابھی گھر واپس آئی ہوں، مجھے ابھی پتا چلا، اور میں بالکل میرے جو ہے میرے گھر میں فوری طور پر کال کروں گی. بہت شکریہ. میں آپ کو میں تمام بہن بھائیوں کو مس کر رہی تھی. پیام زینب ایک جہاں تک میرے لیے علم حاصل کرنے کی اور علم کی ترسیل کی ایک بہت خوبصورت کڑی ہے، وہیں آپ سب سے رابطے کے لیے بھی ایک بہت بڑی کڑی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ پیام زینب کا یہ کنبہ ہے، دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا، کالز کرنے والوں کا، خاموشی سے دل میں سراہنے والوں کا، اور تعاون کرنے والوں کا، اور سمجھانے والوں کا، ہر طرح کا تعاون جو ہے اس کنبے کے لوگ مل کے کرتے ہیں. اور میں سب کو بہت مس کر رہی تھی. آپ کا رمضان، آپ کے باقی دن، آپ کے احوال سب اچھے رہے؟ بہت اچھے رہے. بہت اچھا ہمارا جو ہے وہ رمضان بھی گزرا، عید بھی گزری، اور جو ہے بے شک پردیس میں ہے لیکن یہاں پر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. موسم بھی اچھا رہا، اللہ کا شکر ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اب تو الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، الیکٹرانک ڈیوائسز کی وجہ سے فاصلے بھی سمجھ گئے ہیں، اور اب ہر وقت جو ہے ہم اپنے بیک ہوم جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی والوں سے دوسرے ملکوں میں بھی بات کر سکتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کی اپنی حاضر انسان عبادت کرنے کی، اور جو ہے وہ اس کے بعد اس کی خوشیاں منانے کی. اور شکر ہے اللہ کا، بہت شکر ہے، بہت ہم اب تک جو ہے وہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور بہت ہم لوگ خوش ہیں ماہ رمضان اور عید کے آرام سے ختم ہونے پر اور خوشی سے ختم ہونے پر، اور سارا جو ہے وہ ہم نے بہت اچھا سیلیبریٹ کیا ہے، اور اس کی ہمیں بہت خوشی ہے. چلیے شکر اللہ کا شکر ہے. اللہ پروردگار سب کو اپنی صحت سلامتی کے ساتھ رکھے اور آپ سب کو خوش رکھے. باقی اور کیا کہیں گی؟ آج ہم جنت البقیع کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کچھ کہیں گی یا کیا کوئی ریسپی بتائیں گی، یا آپ اس وقت جلدی میں ہیں؟ نہیں، ہاں ریسیپی میرے پاس ایک ہے، کیونکہ ہمارے کیلیفورنیا میں اب بڑی موسم کافی گرم ہو گیا ہے، اور دوپہر کے وقت بڑی ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے، صبح اور شام میں ذرا ٹھنڈی ہے کیونکہ سمندر کا علاقہ ہے. تو لیکن یہ کہ ہم ویسے آج کل آئس کریمز اور شربت وغیرہ ہم نے جو ہے وہ پینے وغیرہ بہت شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور اسی حساب سے میں گرمی کے حساب سے آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی اسٹرابری اسپارکلنگ کاکٹیل کی آپ کو ریسیپی دیتی ہوں کہ اس میں خدا نہ خاصا کوئی الکوہل وغیرہ تو نہیں ہے. اس میں آپ کو بس 2 کپ اسٹرابریز لینی ہے اور تھوڑا سا پانی لے کر اس کی بلینڈر میں ڈال کے اس کو پیوری بنانی ہے. اچھا. اور پھر اس کے بعد آپ اس میں کوئی 7 اپ یا کوئی بھی سوڈا واٹر جو ہے نا، وہ سوڈا واٹر یا 7 اپ آپ ڈال دیجیے اپنے حساب سے. اور پھر اس کے بعد اس میں آپ کو 1/4 کپ کے قریب اورنج جوس ڈال دیجیے. اچھا. اور بلینڈر میں ڈال کے سب کچھ بلینڈ کر لیجیے. تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر جب گلاسوں میں ڈالیں تو آپ اورنج کے سلائسز ڈال دیجیے، تھوڑے سے پودینہ کے پتے رکھ دیجیے، اور ایک ٹھنڈا ٹھنڈا ریفریشنگ قسم کا آپ کا اسٹرابری کاکٹیل جو ہے وہ بن جائے. آج کل گرمی کا موسم ہے، کافی زیادہ گرمی بھی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے بہت اچھی ریسپی ہے، اس میں دے سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور ہماری طرف سے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ پروگرام شروع کرنے کی بہت بہت مبارک ہو. ہمارے سب بہن بھائیوں کی عید کی مبارک ہو. ہم نے بہت مس کیا سب بہن بھائیوں کو بھی، آپ کو بھی، اور آپ کے پروگرام کو بھی، آپ کی اچھی اچھی باتوں کو بھی. بہت شکریہ. بہرحال پھر انشاءاللہ شمع پروگرام ہم آپ کا دیکھتے ہیں بیٹھ کے، اور باقی سب آپ کی اچھی اچھی باتیں بھی سنتے ہیں، بہن بھائیوں کی باتیں بھی سنتے ہیں. بہت شکریہ شمع، جیتی رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے اپنا تعاون جاری رکھیے گا. اللہ حافظ. جی تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، شمع بہن کی اس کال کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کے اصل موضوع کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ دیکھیے جب ہم جنت البقیع کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، میں بات کر رہی تھی کہ جب ہم مدینہ جائیں اور روضہ رسول کی زیارت کریں اور اس ٹھنڈی میٹھی اور اس پر نور جگہ کو دیکھیں، تو
دل ویسے ہی خوشی اور مسرت سے بھر جاتا ہے. لیکن جب ہم جنت البقیع دیکھیے کہ روضہ رسول اور جنت البقیع کا کتنا فاصلہ ہے. صحن فاطمہ اور جنت البقیع کی کتنی دوری ہے. کس قدر آپ نگاہ اٹھا کے جنت البقیع کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پھر انسان کا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ قبریں کہاں گئیں، وہ مزارات کہاں گئے، اور قبروں کے ارد گرد یہ سناٹا کیوں ہے، یہ خاموشی کیوں ہے، اور کہاں کہاں نجدیوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے، کیسے اس سارے جنت البقیع کو برباد کر دیا گیا. وہ جنت البقیع جس میں 1000 صحابہ 10,000 صحابہ کرام کی قبور موجود ہیں. اور اگر آپ دیکھیے کہ جب بھی روضہ رسول کی زیارت کریں تو فوراً آپ کی نگاہ جو ہے وہ جاتی ہے جنت البقیع کی طرف ہی. تو کتنا ذہن میں آتا ہے کہ رسول خدا اس طرف چل کے جایا کرتے ہوں گے، ان قبور پر جو صحابہ کرام کی تھی کھڑے ہوا کرتے ہوں گے، وہاں جا کے لیے ان کے لیے دعا کیا کرتے ہوں گے، جانے کس کس جگہ پر ان کے قدم مبارک پڑا کرتے ہوں گے. یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو رسول خدا کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، جو ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا کرتے تھے، جن کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، جو اسلام کے آغاز میں اسلام کی طاقت بنے تھے، جو اسلام کے لیے تلوار اٹھایا کرتے تھے. یہ ان صحابہ کرام کی قبور کی جگہ ہے. اس کے بعد جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف اگر آپ دیکھیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے جلیل القدر چچا حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. پھر اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. امام باقر علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جناب سیدہ جو جگر گوشے رسول ہیں، کہ رسول خدا جنہیں ہر وقت دیکھا کرتے تھے، جن کے لیے اپنی چادر بچھایا کرتے تھے، جن کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، جن کے دروازے پر آ کر اللہ کی آیتیں پڑھا کرتے تھے. تو جبریل امین جس گھر میں آ کے جھاڑو دیا کرتے تھے، جن کے بچوں کو جھلایا کرتے تھے، کونین کی شہزادی، کائنات کی سردار بی بی، جنت کی عورتوں کی سردار بی بی کی وہاں قبر مبارک ہے. اب دیکھیں اس پوری جگہ کو قبہ اہل بیت کہا جاتا تھا، اور قبہ اہل بیت میں اتنی متبرک قبریں، اتنی متبرک ہستیاں وہاں موجود. اور دیکھیے کہ رسول خدا نے جب جنت البقیع یہ تعمیر کروایا، جنت البقیع میں سب سے، جنت البقیع کا مطلب ہی بتاتی چلوں یہاں میں چونکہ اس موضوع پہ بہت جذباتی ہو جائے. جناب سیدہ کی جب بھی بات ہو تو آپ کی عظمت کے لیے جذباتی ہونا پڑتا ہے. ہمارے دل، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو. دیکھیے کہ ہمارے دل کس قدر صدمے سے چور ہوتے ہیں. ان جناب سیدہ کی قبر کے نشانات کا کیا کیا؟ رسول خدا جنہیں دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے فاطمہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا. تو جس نے فاطمہ کی قبر کو توڑ ڈالا، کیا اس نے رسول خدا کو رنجیدہ نہیں کیا؟ جس نے جناب سیدہ کے بچوں کی قبروں کو توڑ ڈالا، کیا اس نے جناب سیدہ کو رنجیدہ نہیں کیا؟ رسول خدا کو رنجیدہ نہیں کیا؟ کیا یہ اسلامی اقدام کیا؟ یہ کسی مسلمان کا فعل نہیں ہو سکتا. ہاں، کسی منافق کا فعل ضرور ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قبہ اہل بیت سے تھوڑا سا آگے جائیے تو رسول خدا کی پھوپھیوں کی وہاں قبریں موجود ہیں. لوگ ان کی زیارت کو جایا کرتے تھے. جناب صفیہ سلام اللہ علیہا اور جناب عاتقہ سلام اللہ علیہا کی قبریں وہاں موجود ہیں. پھر حضرت ابو الفضل کی والدہ کی قبر مطہر بھی یہاں موجود ہے. تو اتنی پاک ہستیوں کے وہاں نشانات موجود ہیں. یہ سب گنبد خضرا کے سامنے ہے. وہ گنبد خضرا
جسے دیکھ کر مسلمانوں کے چہرے کھل جایا کرتے ہیں، جسے دیکھنے کے لیے ان کی زندگی بھر کی تمنا رہا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی زندگی میں اس گنبد خضرا کی زیارت نہیں کر سکتا تو اس حسرت کے ساتھ مرتا ہے کہ پروردگار جب اس دنیا سے چلا جاؤں اور اس دنیا میں پہنچوں تو مجھے گنبد خضرا کی زیارت کروانا۔ پھر حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت جعفر طیار کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں، شہدائے احد کی قبریں یہاں موجود ہیں۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور ہمارے ہاں سے رزق پاتے ہیں اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ تو جو بھی یہ کہے کہ دنیا سے مرنے والے چلے گئے، اب ان کے قبروں کو جو بھی نقصان پہنچایا جائے، ان کی قبروں کے نشانات کو مٹایا جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ جب تم ان قبروں کو دیکھتے ہو تو تمہارا خون کیوں کھول اٹھتا ہے؟ اگر تمہارا خون کھول اٹھتا ہے، تمہیں غصہ آتا ہے، تمہارے دل میں ان کے لیے حسد جاگتا ہے، تو یقیناً یہ قبریں اسلام کی اور اسلامیوں کی امانت ہیں، یہ یادگاریں ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے اکابرین کی، ہمارے پیاروں کی، ہماری پاک اور طاہر ہستیوں کی۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو حضرت عثمان غنی کی قبر بھی یہاں موجود ہے، صحابی رسول ہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی شان اور عظمت کون نہیں جانتا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنی ماں کہا کرتے تھے، تو ان ہستیوں کے نشانات کو، ان ماؤں کے نشانات کو، جو جنت کی حوروں سے بڑھ کر یہ خواتین ہیں، یہ جو پاک و طاہر ہستیاں ہیں، ان کی قبروں کو مٹانا کہاں کا انصاف ہے؟ پھر حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک یہاں موجود ہے، جنہیں رسول خدا اپنی ماں کہا کرتے تھے، جن کی قبر مبارک کے اندر آپ خود تشریف لے گئے اور آپ پہلے لیٹے، کفن کے طور پر آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو اپنا کرتا عطا فرمایا، کفن کے طور پر وہ رسول خدا کا، اللہ کے رسول کا کرتا پہن کر گئی ہیں، ان کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے قبروں کی حفاظت کے لیے جہاں تک بات ہے تو ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے دعا کرنے کے لیے کہا کہ میں کیا دعا کروں، اس نے استغفار کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جا کر دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں اور اپنے باپ کی قبر کے نشانات کا نہیں معلوم کہ ان کی قبریں کہاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ 2 مٹی کی ڈھیریاں بنا لو، فرض کر لو کہ یہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی قبریں ہیں، تو دعا کرو۔ تو ماں باپ کی قبروں پر جانا اور ماں باپ کی قبروں پر جا کر دعا کرنا کتنا باعث فضیلت ہے۔ لوگ اولاد کے لیے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ صدقہ جاریہ ان کے بننے کے لیے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اگر مرنے کے بعد انسان کے اعمال وہی رک جاتے ہیں اور اس کی جو تربیت یافتہ اولاد ہے، اس کے اعمال کا، اس کے کیے گئی اچھائیوں کا، اس کی کی گئی برائیوں کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، تو پھر اولاد کو صدقہ جاریہ کیوں کہا گیا؟ کیوں قبروں پر دیے جلانے کے لیے اولاد کی دعا کی جاتی ہے؟ کیوں قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے اولاد کی دعا کی جاتی ہے؟ کیوں فاتحہ کے لیے اولاد کی دعا کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو، اس کے اعمال کو اور آگے بڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے، اس لیے کہ وہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا، کسی شخص کا بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کی قبر میں اگر اس پر عذاب بھی ہو رہا ہے تو وہ عذاب کم ہو جاتا ہے، اور جوں اس کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے اور مکتب میں بسم اللہ کے بعد آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو ماں باپ کی فضیلتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جو کہنے کا یہ ساری تمہید کا مقصد یہ ہے
کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف زندوں کی حفاظت نہیں کرتے. اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہتے تو ان کی قبروں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. جو اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دمام زندگی. تو جو شعر کا مطلب بتانے کا ایک سیگمنٹ ہے، تو اسی کے سلسلہ میں اسی شعر کا مطلب بتاتی چلتی چلو. کیا غافل تو موت کو اس زندگی کا اختتام سمجھ رہا ہے؟ یہ تو اس زندگی کی شام ہے اور اگلی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی کی صبح کا نام موت ہے. یہ جسے تم قبر کہتے ہو، جسے تم بیجا کہتے ہو، یہ قبر تو اس کے ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے. قرآن پاک کھول کے دیکھو کتنی آیتوں میں پروردگار عالم نے قبروں کا حال لکھا ہے. قبر میں اس ساری تفصیل کی طرف جانا نہیں چاہتی. انشاءاللہ اس بارے میں پھر کبھی پورا پروگرام کروں گی کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا سوالات ہوں گے اور قبر کیا بات کرتی ہے جو اس کا مکین رہنے والا آتا ہے ہمیشہ کے لیے اس میں. لیکن ابھی تو بات یہ ہے کہ قبروں کو کیوں توڑا گیا، قبروں کو کیوں نقصان پہنچایا گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جب قبرستان میں جایا کرتے تھے تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ مومنوں اور مسلمانوں، آپ تمام لوگوں پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو. ہم بھی آپ سے ملنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالی سے عافیت طلب کرتے ہیں. دیکھیے تمام اہل سنت کی تمام جو تواریخ کی کتابیں ہیں اور جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ دعا موجود ہے. میں نے یہ دعا مسلم شریف سے لی ہے، تو اب صحیح مسلم شریف جو ہے اس سے لی ہے. تو دیکھیے رسول خدا کیوں انہیں ان کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. تم تو کہتے ہو کہ یہ مر چکے ہیں، اب ان کے اعمال ختم ہو گئے، اب یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو رسول خدا نے ان کی سلامتی کی دعا کیوں کی؟ جب بھی قبرستان جایا کرتے تھے تو کیوں فرمایا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل القبور؟ سلامتی کی دعا کیوں کرتے تھے؟ عافیت کی دعا کیوں کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی روحیں ایک اور دنیا میں آباد ہیں. وہ دنیا جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، تم جو محض کھوکھلی دنیا میں رہنے والے ہو، کھوکھلی باتیں کرنے والے ہو، کھوکھلے نعرے لگانے والے ہو اور اس کھوکھلی دنیا کے متوالے ہو. تم کیا جانو کہ انسان کی عظمت کیا ہے؟ پروردگار عالم جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ صرف زندہ انسان سے محبت نہیں کرتا جو دنیا میں تمہیں دکھائی دیتا ہے، جو دنیا میں نہیں ہے ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اس کی دنیا میں چلا گیا ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دمام زندگی. جو یہاں سے گیا وہ تو بہت بہترین جگہ پہ گیا، پروردگار عالم سے گیا. رسول خدا اس کی زیارت کے اس کے پاس اپنی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، مولا مشکل کشا اسے اپنی زیارت کرواتے ہیں. ہاں دل میں خوب ہونی چاہیے، دل میں ان کی محبت ہونی چاہیے، دل میں ان کا احترام ہونا چاہیے. تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، 8 شوال 1345 ہجری کو محمد بن وہاب کے فتوے پر محمد بن سعود نے جنت البقیع کو مسمار کیا. یہ جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اس کے لفظی معنی جنت کا باغ ہے. تو رسول خدا نے اسے بقیع کا نام کیوں دیا؟ اسے جنت کا باغ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہاں رہنے والی، یہاں بسنے والی ہستیوں کی عظمت اور ان کی حرمت کے واسطے
تاکہ اس جگہ کا احترام کیا جائے۔ اگر ہم جنت البقیع کی تاریخ کی طرف نگاہ دوڑائیں تو رسول خدا نے سب سے پہلے جنت البقیع میں اپنے صحابی عثمان بن مظعون علیہ السلام کو دفن کیا۔ رسول خدا کے بہت ہی پیارے، بہت ہی چہیتے، بہت ہی عزیز صحابی تھے، اتنے عزیز صحابی تھے کہ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول خدا ان کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر روئے تھے، اتنے عزیز تھے کہ ان کی قبر جنت البقیع میں جب بنائی، اور جب رسول خدا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہوا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ ابراہیم کی قبر مبارک جو ہے وہ میں کال لے لوں، وہ عثمان بن مظعون کے پہلو میں بنائی جائے۔ جی السلام علیکم۔ جی جی کیسی ہیں آپ ملکہ؟ زمانے کے بعد آپ کی آواز سننے میں بہت خوشی ہوئی، ماشاء اللہ۔ آپ کا بھی رمضان مبارک اچھا گزرا ہوگا، ہمارا ہم سب کا بھی بہت اچھا گزرا۔ آپ سب لوگوں کو، آپ کو، سننے والوں کو ہماری طرف سے مبارک، ہر سال خیریت کے ساتھ گزرے، حاجت پورے میں، آمین، اور گناہیں معاف ہوئے ہماری، آمین۔ قبول کرے۔ اللہ کرے کہ ہم سب نے رمضان المبارک کو پا لیا ہو اور اپنی ہماری استغفار قبول کر لی گئی ہو۔ جی جی لیکن ملکہ باجی ضرور آپ کے ہم وطن گوش ہوں میں، لیکن آواز اگر آپ ٹی وی کی آہستہ کر دیجئے۔ جی جی بسم اللہ، ضرور، بالکل ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جانے نبی خاصے داور ہے فاطمہ، خوش شکلی شفیع مرشد ہے فاطمہ، ستین زیر کار کی ناظر ہے فاطمہ، افسوس آج دے کر سندے پر ہے فاطمہ، جنت میں چین ہوئے گھروں پر رسول کو، توڑا ہے نزدیوں میں مزار فلسطین کو۔ بے شک دن آج ہی کا تھا یہ قیامت پوری بتا، تاریخ آتم کی مہینہ یہی تو تھا، آقا نے ڈھایا لقد بنت مصطفیٰ، حیرت ہے کیوں جہاں میں نمائشہ ہوا سکا، نازل لباس بنت الہی شتاب ہو، بے دین قوم لڑکی کا کھانا خراب ہو۔ بہت اچھا، آمین۔ کہ نہیں جس کی انتہا، خبروں کو توڑا، خبروں کو مسمار کر دیا، اللہ اہل بیت یہ کیا ان کو وقت تھا، مرنے کے ساتھ بھی یہ ستم و مصیبت، یا رب گرا دے نبیوں پر آسمان کو لیا، بچھنا دے سرے اپنا تو اہل جنان کو۔ آمین۔ کسوں سے کہوں کہ ان کی خبر سیدہ، توڑی گئی مزارے حسن و مصیبت، زین العابدین باخر جعفر کی خبر کا شہر نشاں بھی کوئی باقی نہیں رہا، اس میں منہ کی نظیر تو اے آسمان نہیں، سادات کی خبروں کا نام و نشان نہیں، اللہ اے خبر سیدہ تیری ہمت کی میں مثال، اے خبر سیدہ تیری عزت کی میں مثال، اے خبر سیدہ تیری عظمت کی میں مثال، اے خبر سیدہ تیری قوت کی میں مثال۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ پاس نام دار نبی میں کچھ رہو، مولا خدا کے واسطے دیری اللہ لگاؤ، آدھا بزرگ سے خار کا جلدی مزہ چکاؤ، ان نجدیوں کو زور ید اللہ کا دکھاؤ، تعمیر کیے آپ کی ماں کے ملا کی، لعنت و اہل محبوب پہ پرو دیوار کی لیم، ہمراہ ہم شبیر پیغمبر کو لیتے آؤ، خاصم کہاں ہے آن محمد کو ساتھ لاؤ، کبری رسول صاحب کو آزاد سے بچاؤ، اللہ روڑ حیدر کرار کا بتاؤ، یا شاہ قوم نجد کو برباد کیجیے مریم، یا شاہ دل ہماری شاہ آباد کیجیے، مولا ضرور کیجیے سرمن کا ہے مقام، اللہ انتظار تمہارا ہے صبح شام،
के आए न जाए हमारी काम, तुझसे कजा इमाम में जमा आए हैं हम गुलाम। तौहीद की लाइनों में अहमद की याद की, याया लड़क को फातिमा को फसाद की, उसका कबूल कीजिए या शाह कलाम, क्या हाल होगा आपका है ठंडे अमम, चाहे से एक दम में अभी ये इंतकाम, इस शब्द पर जरा तेरे सच्चा ज्ञान, खुदा तेरे सच्चा ज्ञान, जालिम है तेरे शब्द रहा करो, करके जरूर चल मनोर जहाँ करो दिलाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। अभी भी हम सुन रहे हैं और अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सब सुनने वालों को भी और तौफीक दे कि हम दीन के मकाम पे आगे बढ़ते रहें। आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। जी, मलिका मौसवी साहिबा ने माशाल्लाह इतने पुरसर अंदाज में, इतने खूबसूरत अंदाज में पढ़ा क्या कब्र सैयदा तेरी हुर्मत के मैं निसार। तो यकीनन जनाब सैयदा के जितने भी मतवाले हैं, जितने उनके हुक्मदार हैं, जितने उनके बच्चों के हुक्मदार हैं, जितने उनके वालिद बुजुर्गवार के चाहने वाले हैं और मानने वाले हैं और पैरोकार हैं, उनके दिल की यकीनन यही तमन्ना है और यही आरजू है कि वो कब्र सैयदा को फिर से तामीर देखें। देखिए 225 साल से ये खानदान, ये नस्ल हुकूमत हासिल करने के चक्कर में थी। मैं इंशाल्लाह इसकी तारीख आगे बयान करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। के प्रोग्राम को और तरक्की दे और भी अल्लाह करे कि इसकी इस टाइम जो है वो हम तक पहुंचे और आपका प्रोग्राम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। बहुत शुक्रिया। भी पॉपुलर हो जितना आप तक है। वैसे तो इसमें की सबसे ज्यादा फीडबैक है, अल्लाह इसको और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अपनी तरफ से एक जो मैं हिस्सा बनना चाहूंगा, जो आपने टॉपिक रखा है जन्नतुल बकी का। जी, सबसे पहले तो मैं इस सिलसिले में आयमाए बकी को और उनके चाहने वालों को ताज़ियत पेश करता हूँ, जो 93 साल पहले आले सऊद के गुमाश्तों ने और उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के कहने पर जो फतवा उसने दिया, उसके कहने पर जो हरकत की थी, उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और ताज़ियत पेश करता हूँ तमाम अहले इल्म को और अहले इस्लाम को, जो दिल से मोहम्मद और अज़वाजे मुतहरात और सहाबा कराम की कब्रों के मसमार किए जाने पर अफसरदा है। बेशक। और उन लोगों को शदीद तरीन अल्फाज में उनके एक्ट की, उनके काम की, उनके फेल की मजम्मत करता हूँ, जिन्होंने ये काम किया और दिली तौर पर पूरे तमाम लोगों को राज पहुंचाया, बेशक, जो इसके मालिक थे। बेशक। अल्लाह भी उनके इस काम से खुश नहीं है और यकीनी तौर पर उन पर इस चीज का अजाब अब आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल होना शुरू हो गया और आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम इनसे सऊदी अरब को आले सऊद के बगैर देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए हिजाज का नाम जो है, इसी हिजाज का नाम जो हिजाज मुकद्दस था, रसूल खुदा ने जो नाम रखा था, अल्लाह ने जो नाम रखा था, इस आले सऊद ने अपने नाम पे सऊदी अरब नाम रखा। तो अल्लाह करे कि ये फिर से हिजाज मुकद्दस हो जाए। इंशाअल्लाह ये दोबारा से हिजाज मुकद्दस बनेगा और यकीनी तौर पर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान बहुत जल्द दोबारा भी बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने हौसला बढ़ाया और साथ दिया। यकीनी तौर पर मैं आपके इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ और बहुत अब तक जो कॉलें आई हैं वो भी सुनी है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम लोगों को कि जो अफसोदा है इस बेशक घराने एक्ट को जो 93 साल पहले किया गया था और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम रोजे जो मसमार किए गए थे दोबारा भी बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर बनेंगे। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। तो न्यूयॉर्क से मुबशिर भाई की इस कॉल के साथ कि अल्लाह ताला ने सलामत रखे और उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम को भी सराहा और अपना हिस्सा डाला जन्नतुल बकी के इनेदाम के एहतजाज के सिलसिला में। तो आप देखिए कि जो मैं बात कर रही थी कि आले सऊद ने हिजाज मुकद्दस को अपने नाम से किया,
225 سال تک کوششیں کی اور اس سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، حکومت کرنے کی کوشش کی، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے سلیمان بن ملد جب نجد سے آیا تو اس نے آ کے یہاں تمام علماء سے فتویٰ لینے کی کوشش کی، بلکہ فتویٰ لیا کہ قبریں بنانا اور قبروں پر گنبد بنانا کس قدر ناجائز ہے اور یہ شرک کے معاملہ میں آتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے ایسا ایک جال پھیلا دیا اور اس طرح کا حکومت کی طرف سے بیان ان سے لکھوا لیا کہ اگر وہ اسے نکلتے ہیں تو بھی ان کے لیے مشکل، اور اگر اس کا ساتھ دیتے ہیں تو بھی ان کے لیے مشکل۔ میں کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں احسان بول رہا ہوں۔ جی احسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ آپ کی آواز اتنے دن کے بعد سنی ہے۔ بہت ٹھیک ہے، دعا کیا کریں۔ میں اس میں رمضان المبارک میں تو آپ کو پروگرام ہوا بھی نہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک تو میں خود بھی چونکہ رمضان کو صحیح رمضان کے معنوں میں استعمال کرنا چاہ رہی تھی، نمبر 2 شام کے وقت ہمارا سینٹر بھی فارغ نہیں ہوتا تھا جہاں ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں، اس لیے پھر نماز ہوتی تھی یہاں، اس لیے الحمدللہ ہو گیا شروع۔ میں آج ایک سلام کی نظم ہے میرے پاس، میں لکھا یہ دوران پروات میں نے نا ایک غزل سنی تھی بیدم شاہ وارسی کی۔ اچھا اچھا کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، ہاں جی، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا۔ یہ تھی غزل اس کی جی بیدم شاہ وارسی کی۔ جی تو اس زمین میں نے ایک سلام لکھا ہے، یہ سلام ہے بیدم شاہ وارسی کی زمین میں۔ اچھا میں سمجھ گئی۔ ہاں تو یہ سنیے گا۔ جی بسم اللہ۔ ہے دل میں وفا مجلس، ہے دل میں بپا مجلس۔ ہاں آپ تو کرتے ہیں نا یہ مثلاً ایک ابھی خانہ ہو کوئی امام بارگاہ ہو وہاں کریں گے تو اپنی امام بارگاہ جو ہے وہ یہ ہے، ہاں جی، ہے دل میں وفا مجلس، یہ دل ہے اذا خانہ۔ جی بسم ہے اللہ۔ دل میں وفا مجلس اور یہ دل ہے ازا خانہ۔ خانہ، دھڑکن میرا ماتم ہے ماشاء اللہ۔ اور خون میرا نذرانہ۔ احسان بھائی آپ کس قدر خوش قسمت ہیں، کتنی خوبصورت آپ کی سوچ اور آپ کی فکر ہے۔ آپ دیکھیے ازا خانہ میں آ کے بھی اگر انسان کا دل جو ہے ازا خانہ نہ بنے تو آپ تو بہت نصیب والے ہیں کہ آپ کا دل ازا خانہ ہے۔ شکریہ۔ دھڑکن میرا ماتم ہے اور بہت خون اچھے، میرا نذرانہ، بہت اچھے، اور یکتا ہے دعا میری، بہت اچھے، یکتا ہے دعا میری، اور ماتم بھی جداگانہ، بہت اچھے، اور سانسیں میری ذاکر ہے، سانسیں میری ذاکر ہیں۔ سانسیں میری ذاکر ہے اور ہے ذکر یہ جان آنا۔ بہت اچھے، سانسیں میری ذاکر ہے ذکر یہ جان آنا، اور کربل ہے بدن اپنا، کربل ہے بدن اپنا، بدن اپنا اور روح اس میں شبیر آنا۔ کربل ہے بدن اپنا، روح اس میں شبیر آنا، پیغام ہے شبیری ازبر ہے جو کروانا۔ پیغام ہے شبیری ازبر ہے جو کروانا، اور امت نہ کبھی بھولے، امت نہ کبھی بھولے، ہر آن ہے دہرانا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، امت نہ کبھی بھولے، ہر آن ہے دہرانا۔ بہت اچھے، مظلوم توانا ہے، بہت اچھے، مظلوم توانا ہے، توانا ہے، اور ظلم ہے کھسیانا۔ بہت اچھے، کافیہ ردیف بھی بہت اچھے، بہت اچھے، جی ظلم ہے کھسیانا، ماشاء اللہ، ہے اشک وضو کرنا، یعنی کہ آنسو، بہت اچھے، اشک وضو کرنا، اور عشق ہے دوگانا۔ بہت اچھے، ہے اشک وضو کرنا اور عشق ہے دوگانا۔ ارے وہ
شمع امامت ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاء اللہ. امامت ہے میں جس کا ہوں پروانہ پروانہ، ہے. بہت شمع اچھے. امامت ہے میں جس کا ہوں پروانہ. اور مکتا جی وہ شمع امامت ہے میں جس کا ہوں پروانہ اور شبیر امام بہت اچھے، شبیر امام اپنا بہت اچھے، کر یہ غلامانہ. بہت اور اچھے. اسی بہر میں غزل کے دو شعر جی. شبیر ماشاء امام اللہ. اپنا اخکر ہے اخکر یہ غلامانہ. اور اسی بہر میں غزل کے دو شعر ہیں. جی بسم ہے اللہ. ذکر یہ اس میں کا ہے ذکر یہ اس میں کا میں کا ارے جس کا نہیں پیمانہ نہیں جس کا پیمانہ. نہیں پیمانہ. اور نظروں سے یہ پیتے ہیں نظروں سے یہ پیتے یہ ہیں. پیتے ہیں ساقی ہے نہ میں خانہ. بہت اچھے، اوکے گڈ بائی. یہی تھا جی. بہت اچھے. اگلے پروگرام میں ایک پہیلی ہوگی ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں گے. میں ہی پوچھ سکوں گی شاید. یہ فی وقت یہ تھا سلام ٹھیک ہے، جو آپ کے حاضر خدمت کیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ آمین. بہت خوبصورت کلام تھا. بہت شکریہ. اوکے، بہت شکریہ احسان بھائی. ان کی بھی تو بات ہوگی جی. انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ. آپ کے پروگرام کو دن دگنی رات دگنی ترقی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اوکے گڈ بائی. اللہ حافظ. جی احسان بھائی آپ نہیں تھے تو یہ میں تمام ناظرین و ناظرات کی طرف سے آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کے لیے بہت کالز آتی تھی. سب آپ کا پوچھا کرتے تھے. عام زندگی میں بھی جب بات ہوتی تھی سینٹرز میں جاتی تھی تو مجھ سے خواتین پوچھا کرتی تھی کہ احسان بھائی کی کال آج کل کیوں نہیں آتی. تو میں نے بتاتی تھی کہ وہ پاکستان تشریف لے گئے ہیں. اور ایک مرتبہ مرزا صاحب نے آپ کی یاد میں آپ کے اشعار پڑھے اس میں. تو بہت شکریہ. آپ تعاون کرتے ہیں اور اتنے خوبصورت ہمیں فکر دیتے ہیں اور اتنے خوبصورت اشعار سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا کرے کہ زور قلم اور زیادہ. اب پروگرام میرا اختتام کی جانب ہے. باتیں تو بہت ساری کرنا چاہ رہی تھی. جنت البقیع کی پوری ہسٹری آج نہیں بتا پائی لیکن انشاءاللہ اس کے آگے بھی پروگرام چلتا رہے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 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 بہت شکریہ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. ہمارے ہمیشہ کرتے ہیں. آمین. بہت شکریہ بھائی. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ. جو آپ سب اس طرح سے حوصلہ بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے میں نئی طاقت لے کے یہاں سے اٹھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب حوصلہ دینے والوں کو سلامت رکھے. سراہنے والوں کو اللہ سلامت رکھے. دیکھنے سننے والوں کو اللہ سلامت رکھے. تو اشعار میں کچھ ایک دو سناؤں گی. جی السلام علیکم. میں ایک نوحے کے کچھ اشعار ضرور اپنی طرف سے ہدیہ پیش کروں گی کہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. خاتون کوئی ایسی مجبور نہیں دیکھی. ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں بھی لگتی جو ضعیفہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے. آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک. اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک. رونے پہ بھی پہرا ہے تربت پہ بھی پہرا ہے. حسرت ہے یہی مولا بس میر کے سینے میں. آپ آئیں تو ہو ماتم جی بھر کے مدینے میں. ہر ماتمی سینے پر لکھا یہ عریضہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. آپ نے دیکھا کہ جناب سیدہ کی قبر مطہر پر جائیں تو کس طرح وہاں پہرے ہوتے ہیں. جی میں کال لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت صحیح بات کر رہا ہوں میری اکثر. اور میں بتانا چاہوں گا آپ کا پروگرام بہت سکسیسفل جا رہا ہے. میں نے ایک کلاس لی تھی الماری سینٹر سنڈے اسکول کی. اچھا. اور میں نے جو کلاس لی تھی اس کو مولانا سخاوت سے بتا رہے تھے الوکی کا. جی جی. میں نے بہت زیادہ سیکھا
ہاں جی وہ کانٹیکٹ کر لینا. بہت شکریہ بیٹا آپ نے کال کی اور میں آپ کا پیغام پھر سے. گوہر کیا آپ نے نام بتایا اپنا؟ گوہر سید نیو یارک سے ہیں اور ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب جیسی یہاں اتنی بڑی علمی شخصیت موجود ہیں تو یقیناً بچوں کو ضرور داخلہ لینا چاہیے اور ان سے کلاسز لینی چاہیے. بہت شکریہ بیٹا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو ڈاکٹر صاحب کی جو جنت البقیع کے بارے میں مجالس ہیں یقیناً وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ہسٹری کا درجہ رکھتی ہیں اور میں کہوں گی کہ میری بہنیں جو ان مجالس کو نہیں سن سکی وہ انہیں ضرور نیٹ پہ جا کے دیکھیں اور سنیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں بہنیں اور بھائی سب. تو اب یہ اس نوحے کے ساتھ میں اپنا پروگرام اختتام کرنا چاہوں گی لیکن آج میں خطبہ نہیں پڑھ سکی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 2-3 خطبے اکٹھے جو نہج البلاغہ سے میں جو خطبہ پڑھتی ہوں آج میں وہ ہمارے پاس چونکہ وقت اتنا نہیں بچا تو انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں کمی پوری کر دوں گی اور 2-3 خطبے اکٹھے پڑھنے کی کوشش کروں گی. ویسے خطبہ میرے سامنے موجود ہے لیکن وقت کی کمی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب کا لائیو پروگرام آنا ہے اس لیے میں اپنے پروگرام کو اختتام دینے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جدہ میں بی بی حوا کی قبر مطہر موجود تھی. پھر انبیاء کی قبریں موجود تھی. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں موجود تھی. حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ جیسی ہستی کی قبریں موجود تھی. شوش نامی میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یونس علیہ السلام کی قبریں موجود تھی اور پھر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی قبر موجود تھی. بے شمار پیغمبروں کی قبریں موجود تھی. نہ تو رسول خدا نے ان قبروں کو توڑوایا اور نہ ہی خلافت خلفائے راشدین کے زمانے میں انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو یہ آل سعود کا جب بس چلا تو انہوں نے ان قبروں کو مسمار کیا اور جنت البقیع میں کہوں گی کہ ان کی حسد کی نظر ہو گیا، ان کی نظر بد کی نظر ہو گیا. لیکن انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا. آج جو میں خطبہ نہج البلاغہ سے جو خطبہ میں نے انتخاب کیا تھا وہ بھی اسی سلسلہ میں تھا تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ میں اس پہ ضرور چل کے بات کروں گی اگلے پروگرام میں بشرطِ زندگی. تو اب دیکھیے کہ 1400 سال تک ان قبروں کی حفاظت کی گئی، ان قبوں کی حفاظت کی گئی، ان گنبدوں کی حفاظت کی گئی، ان مزارات کی حفاظت کی گئی. اس کے بعد جب ان کا بس چلا تو پھر انہوں نے آ کے ان قبروں کو مسمار کر دیا، ان عمارات کو توڑ دیا گیا، ان گنبدوں کو گرا دیا. لہذا اور جو احادیث انہوں نے اس کے لیے مثال کے طور پر پیش کی وہ حدیث کس کی بتائی ہوئی تھی؟ وسیع، سفیان ثوری، حبیب ابن ثابت، الوائل الاسدی کی، جو خود تاریخ میں اس لیے بدنام زمانہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے روایات گھڑ لیا کرتے تھے. ان کی احادیث کی جو صحت ہے وہ بہت ہی ضعیف تھی اس لیے کہ وہ اپنے پاس سے باتیں اور اپنے پاس سے روایتیں گھڑا کرتے تھے. اس لیے ان کی کہی ہوئی باتوں کو آگے لے کر چلنا اور آل رسول کی قبروں کو توڑ دینا اور رسول زادی کی قبر کو توڑ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. بہرحال آج کا پروگرام اس کے ساتھ ہی ختم کروں گی اور کہوں گی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے فون کالز کے ذریعے حصہ لیا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے دل میں سراہا. اب آپ ایک اور شکریہ کا موقع دیں کہ المہدی فاؤنڈیشن کے ممبرز بنیے کہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں. المہدی ٹی وی کی مالی اعانت بھی کیجیے اور اپنی اخلاقی مدد بھی کیجیے. آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کی بہن اندلیب زانہ مرزا آپ سے اجازت چاہتی ہے. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد آباد رہیں اور اپنے رب کا سجدہ کرتے رہیں. والسلام. آپ کی بہن.